تہوار، اسلامی واقعات اور تاریخی دن کسی ملک کی نسلوں اور تاریخ میں خاص مقام رکھتے ہیں، اور ہر ملک کی حکومت ان دنوں کی تاریخ کے مطابق انہیں خوشی یا غمی دونوں حالات زندگی میں منانے کے لیے عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اور انہی خاص دنوں میں ایک پورا مہینہ محرم الحرام کا بھی آتا ہے۔ یہ مہینہ اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 ایام اس نسبت سے اہمیت کے حامل ہے کیونکہ یہ 10 ایام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا سے مناسبت رکھتے ہیں، اور ان دنوں میں پورے ملک میں مجالس اور جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ہر تاریخی دن کی طرح حکومت پاکستان ان دنوں میں بھی نظم و ضبط اور قوانین کی پاسداری کے لیے ہر طرح کی سہولت عوام کو فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں ایسے بڑے جلوسوں اور مجالس میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی سے متعلق واردات کو روکنے کے لیے ہر سال کی طرح حکومت پاکستان نے اس سال 2020 میں بھی خاص اقدامات کیے ہیں، جن کا مقصد ان تاریخی اور اسلامی دنوں کو امن سے گزارنے میں عوام کی مدد کرنا ہے، کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں ایسی ہی جگہوں کو اپنا نشانہ بناتی ہے جہاں عوام کی اکثریت ہر وقت یا کسی خاص وقت موجود ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اس سال پاکستان حکومت نے پشاور میں ایک موبائل اپلیکیشن کو متعارف کروایا ہے، کیونکہ آج اس سائنسی دور میں اگر دہشت گرد تنظیمیں سائنسی آلات کے غلط استعمال کر کے عوامی جگہوں کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ حکومتی حفاظتی ادارے بھی سائنسی آلات کا مؤثر استعمال کر کے عوام کو حفاظت فراہم کریں۔ اور اس سال حکومت پاکستان نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے یہ موبائل اپلیکیشن متعارف کروائی ہے۔ اس کے ذریعے پشاور شہر بھر کے CCTV کیمراز تک رسائی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ساتھ میں یہ اپلیکیشن حکومتی پولیس اور دوسرے حفاظتی اداروں کو کسی مجالس یا خاص جگہ پر سیکیورٹی اور کسی طرح کی دہشت گرد واردات ہونے سے پہلے ہی آگاہی فراہم کرتی ہے۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے حکومتی ادارے کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی واردات کو روکنے میں اچھا کام کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایپلیکیشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان برے حالات میں عوام کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا سکے اور بیرونی معاملات کی طرح اندرونی معاملات سے بھی نپٹا جا سکے، کیونکہ کوئی ملک اور قوم اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے اگر وہ بیرونی معاملات کی طرح اندرونی معاملات پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ اور محرم الحرام کے خاص دنوں میں کسی بھی طرح کے افسوسناک واقعہ سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت پاکستان نے پاکستان کے بڑے شہروں میں 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل اور ٹرپل سواری پر پابندی کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے تحت ملک بھر میں ڈبل اور ٹرپل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے پولیس کمشنر کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد صرف عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورونا کی موجودہ صورتحال اور کسی بھی طرح کی وبائی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مجالس میں سینیٹائزر سپرے بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ تیز رفتاری بہت سے حادثات کی وجہ بنتی ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں جب ہر جگہ پر رش ہوگا تو تیز رفتاری بہت ہی زیادہ حادثات کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان نے یہ قدم اٹھایا کہ ڈبل اور ٹرپل سواری پر پابندی عائد کی جا سکے، اور پولیس کے اہلکار مجالس میں حتی الامکان عوامی فاصلہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ کسی بھی ایک شخص کی خدا نخواستہ غلطی کی وجہ سے یہ وبا پورے ملک بھر میں پھیل سکتی ہے۔ اس لیے حکومتی ادارے مستقبل کو بہتر اور صحت مند بنانے کے لیے بھی انہی دنوں میں اس وبا سے نپٹنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ ساری پابندیاں دفعہ 144 کے زیر نصب عائد کی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو کہ بالغ ہے ان پابندیوں کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو جرمانہ یا سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پابندیاں عورتوں، نابالغ بچوں اور حکومتی اداروں کے افیسر اور حکومتی یونیفارم میں موجود کسی بھی شخص پر نہیں عائد کی گئی، کیونکہ یہ لوگ حکومتی اداروں کے افیسر ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے عاشور کے دنوں میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ان پابندیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے کچھ عوامی طبقے میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ تہواروں اور اس طرح کے اسلامی دنوں میں بھی اپنی روزمرہ خلاف ورزیوں سے باز نہیں آتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان دنوں کو عام ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اس بات کا بھی ذرا علم نہیں ہوتا کہ یہ دن مسلم تاریخ میں کس قدر اہمیت کے حامل ہے، اور انہیں اس بات سے بالکل لا علمی ہوتی ہے کہ یہ کتنے تکلیف دہ دن تھے۔ اور اس بات کو ایک شخص نے کچھ یوں بیان کیا ہے: یہ تو اتنی بدبخت قوم ہے، 10 محرم کی چھٹیاں آئیں گی کسی کے دل پہ بجلی نہیں گرے گی۔ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ یہ اپنی بیویاں لے کر گھومنے کے لیے ناران کا گان چلے جائیں گے۔ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ بھی سے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے، 3-4 چھٹیاں کٹھیاں آ گئی ہیں، کہاں گزر وہ تجھے چھٹیوں کی پڑی ہے، دیکھ تو صحیح ہوا کیا تھا 10 محرم کو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے
اور اسی سلسلے میں کیا جانے والا تیسرا اہم قدم یہ ہے کہ محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور جلوسوں پر 15,000 سے زائد پولیس، رینجرز اور آرمی کے افسران اسلام آباد میں تعینات کیے جائیں گے۔ لاہور میں محرم الحرام سے متعلق سیکیورٹی پلان فائنل، 15,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ مجموعی طور پر 5,235 مجالس اور 650 عزاداری جلوس برآمد ہوں گے۔ مظفر گڑھ میں بھی ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ یہ بات ڈائریکٹر انسپیکٹر جنرل آف پولیس وقار الدین سید نے کل کی پریس کانفرنس میں کی تھی۔ ڈی آئی جی آف پولیس نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اسلام آباد پولیس محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور عوامی جگہوں کی حفاظت کو بھرپور یقینی بنائے گی اور اسلام آباد پولیس حکومتی جاری شدہ SOPs پر مکمل عمل کرے گی۔ اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے اس بات کو بھی مکمل بیان کیا ہے کہ یہ سب اقدامات حکومتی پولیس کے اعلیٰ افسروں اور ضلع کے اعلیٰ افسروں کی ایک کمیٹی نے مل کر بنائے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد بر کے حفاظتی ادارے مل کر محرم الحرام کے دنوں میں عوام کی حفاظت پر کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے ہرگز گریز کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کے افسران اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچنگ کے بھی فرائض سر انجام دیں گے اور لیڈی پولیس ورکرز مجالس میں عورتوں کے اندر نظم و ضبط اور ان کی حفاظت کے لیے بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور حکومتی حفاظتی ادارے کے ممبران اور نوجوان مل کر امام بارگاہوں کے گرد حفاظتی اقدامات سر انجام دیں گے اور کسی بھی ایسے شخص کو امام بارگاہوں یا مجالس میں رکنے کی اجازت نہ ہوگی جس پر کسی کو بھی ذرا سا بھی شک ہو، اور ملک بھر کی دیواروں پر موجود ایسے اشتہارات کو اتار دیا جائے گا جس سے عوام کو ذرا بھی مسئلہ ہو۔ ان سب اقدامات کا مقصد صرف عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا اور ان اسلامی دنوں کو امن و ایمان سے منانا ہے، کیونکہ وہی ملک ترقی کی منازل طے کرتا ہے جو اپنے خوشی اور غمی غرض ہر طرح کے تہواروں کو امن کے دائرے میں رہ کر مناتا ہے۔ اور حکومت اس سلسلے میں اپنی ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ہر تہوار اور ہر غمی خوشی یا ہر طرح کے اسلامی تہوار کو منانے کے لیے مختلف اور مکمل سہولیات فراہم کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل میں ہم نیوز کو فل ایکسپلین کرتے ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں۔